ابو الحسن اشعری یہ ہمارے امام ہیں، ان کو ہم فالو کرتے ہیں لیکن تقلید نہیں کرتے ان کی. باب الاعتقاد میں تقلید تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ہمارے تجربات نے اس نتیجے پر پہنچایا کہ ابو منصور ماتریدی کی بات قرآن و سنت کی کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ زیادہ قریب لگتی ہے، تو ان کو ہم فالو کرتے ہیں باب اعتقاد میں. لیکن ہمارے اوپر تقلید ہمارے اوپر واجب نہیں. جی، اعتقاد کی بھی دو قسمیں ہیں، اعتقاد قطعی اور اعتقاد ضمنی. اعتقاد قطعی میں ہم خود سکچم ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، ہم اپنی عقل سے اپنے سینس سے اس کو سمجھیں کہ کیا ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہونا چاہیے، وہ خود ہم طے کرتے ہیں. اور ہمارے اوپر وہ ڈیوٹی ہے کہ ہم خود طے کریں کہ اللہ اور رسول کی شان میں کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے. یہ ہم خود طے کر لیں. ایک محسن اور بھی محسن حقیقی ہے، اس سے بڑا کوئی محسن نہیں. اس کی شان میں کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، یہ ہمیں خود طے کرنا ہے. اللہ نے ہمیں ایک رسول باطن دے رکھا ہے، رسول باطن دے رکھا ہے. ہر آدمی کے پاس ایک رسول ہے. وہ کون ہے؟ ہماری عقل ہے، رسول باطن. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو خود طے کرنا ہے کہ خدا و رسول کی شان میں کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے. خود ہی لگتا ہے کہ یار یہ نہیں بولنا چاہیے. جب ہم اپنے ابا کے بارے میں نہیں بول سکتے ایسا، تو خدا و رسول کی شان میں ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اپنے استاد اپنے پیر کے بارے میں نہیں بول سکتے کہ ان کو کتنا معلوم ہے یار، کیا علم ہے ان کے پاس. اتنا تو گائے بیل بھینس گدھے چوپائے بلکہ پاگل اور جانوروں کو بھی. ایسا کسی کے باپ کے بارے میں بولو آپ، پگلا جائے گا. سامنے پتھر ہوگا تو مار دے گا ایک پتھر اٹھا کر کے. تو سمجھ میں آئے کہ نہیں یار، یہ خدا اور رسول کی شان میں نہیں چل سکتا، بہت ڈینجر ہو جائے گا. یہاں تو پتھر کھائیں گے، وہاں ایمان کا مرڈر ہو جائے گا. خدا اور رسول کی شان میں بولیں گے تو ڈائریکٹ پتھر مار دے گا کوئی ایمان پر. کون؟ مفتی لوگ. تمہارے ایمان کو چکنا چور کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ابو الحسن اشعری ہے اور ایک ابو منصور ماتریدی ہے. آج اس سے بحث نہیں ہے. بہرحال ایک امام ہیں ہمارے بڑے جلیل القدر اور ہمارے بہت بڑے محقق اور دانشور ہیں. ان کو ہم بہت سارے مسائل میں فالو کرتے ہیں. ان کی بات کو ہم سراخوں پہ رکھتے ہیں. ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ نظر علم کا افادہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ یہ دردناک سوال. اوپر تھوڑی سی بحث گزری ہے نا. کچھ لوگوں نے بالکل سرے سے انکار کر دیا کہ نظر علم کا افادہ نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ نظر دیکھتے ہیں کبھی یقین کا فائدہ دیتی ہے، کبھی جہل مرکب کا فائدہ دیتی ہے، کبھی تقلید کا فائدہ دیتی ہے. تو یہ بھی کوئی علم ہے؟ جی، اس لیے نظر یقین کا فائدہ دے گی ہی نہیں، علم کا فائدہ نہیں دے گی. علم کا فائدہ اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو ہماری اور آپ کی حس ہے، حس سے ظاہر. ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، یہ علم کا فائدہ ہے نا. تتکال فائدہ، بالکل فوری طور پر رزلٹ سامنے آتا ہے. صاحب چکھتے فوراً رزلٹ آتا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے. تو یہ کہا کہ حس ہی علم کا فائدہ دے گا. بات گزر چکی اوپر. اب دیکھیے امام اشعری کیا کہتے ہیں. افادہ، افادہ کس سے؟ نظر کے ذریعے افادہ علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ نہیں ہوتا ہے. ایک عادت سی بن گئی ہے، ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہو جاتا ہے. جب جب نظر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہماری اور آپ کی عادت بن گئی ہے، کوئی رزلٹ آتا ہے. ایک عادت، اور خرق عادت ہو ہی سکتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ عادت اگر ہے تو خرق عادت بھی ہوگا. عادت کا مطلب ہی ہے کہ کمپلسری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ رزلٹ آئی بے کرے. عادت بنی ہے رزلٹ کی. جیسے کھانا کھاتے ہیں آپ، عادت بنی ہے کہ بھوک مٹتی ہے،
لیکن ضروری نہیں ہے مولانا صاحب، ڈھکیلے جاؤ کبھی کبھی، کچھ لوگوں کو دیتے جائیے نا. اور کھاؤ گے؟ ادھر کھایا پھر اور کھاؤ گے؟ ہاں. آپ کبھی کبھی بچوں کو دیکھیے، آپ پیٹ پھولتا چلا جا رہا ہے، کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے. تو پتہ چلا کہ کھانا یہ بھوک کو مٹاتا ہے، لیکن ایک عادت ہے، اللہ نے عادت بنا رکھی ہے، عادت بنا دی ہے انسان کی کہ کھائے گا تو بھوک مٹے گی. کھائے گا بندہ تو بھوک مٹے گی، انسان کھائے گا، جانور کھائے گا تو اس کی بھوک مٹے گی، لیکن اس کا خلاف بھی ہوگا. عادت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا خلاف بھی ہوتا ہے، عادت. تو ایسی نظر جب جب انسان بروئے کار لاتا ہے تو عادت بن چکی ہے کہ وہ علم کا افادہ کرتی ہے. عادت سمجھ رہے بولا نا. نظر خاک کوئی چیز ہے؟ نظر خاک کوئی چیز ہے؟ نظر کیا ہے؟ نظر علم کا افادہ کرے گی؟ نو، ہرگز نہیں. نظر کیا چیز ہے؟ جب تک میرا پروردگار نہیں چاہے گا ہرگز علم کا افادہ نہیں ہوگا. یہ ہوگا مولانا صاحب. کھانا کیا چیز ہے؟ خاک. کھانا کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ کھاتے رہو جب تک وہ نہیں چاہے گا نا. بھوک نہیں ختم ہو سکتی صاحب، بھوک نہیں ختم ہو سکتی، ہرگز نہیں ختم ہو سکتی، یاد رکھیے گا. کیا ہے مولانا؟ کچھ ہے؟ آیا ہے نا؟ ہر دم آتا رہتا ہے، نہ دیکھو تو دل لگا رہتا، کچھ آیا ہوگا. دیکھیں آپ بھی صحیح کر رہے ہیں، دیکھنا چاہیے، پتہ نہیں کیا آ جائے اچانک. یہی نیچے سے بھی کوئی حادثہ ہوگا تو فون موبائل میں ڈال دیں گے. تو آپ آئے ہیں اوپر، پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ڈال دیا. تو عادت. چلیے صاحب دیکھتے رہیے، موبائل بھی دیکھتے رہیے، پتہ نہیں کیا حادثہ ہو جائے. حادثوں کی دنیا ہے. تو افادہ نظر کے ذریعے افادہ علم ہوتا ہے، لیکن نظر کا کوئی رول نہیں ہے. اللہ نے عادت رکھ دی ہے کہ ہو جاتا ہے. اذ لا مؤثر الا اللہ تعالی. دیکھیے ہے نا کلیئر. وہی کہیں نظر کیا چیز ہے؟ یہ خاک کوئی علم کا افادہ کرے گی. کھانا کیا چیز ہے؟ خاک یہ بھوک مٹائے گا. چائے اور پانی کیا ہے؟ یہ خاک کوئی پیاس ختم کرے گا؟ نہیں ختم کر سکتا. آپ پانی بھی آپ کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا. لیکن اللہ نے عادت بنا رکھی ہے کس کی؟ پانی کی، کہ جب جب یہ پیا جاتا ہے تو پیاس بجھ ہی جاتی ہے. لیکن آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا پیتے جاتے ہیں پیاس ہی نہیں بجھتی. بلرام پور میں ایک لڑکی تھی، پورا گھڑا دے دو پی جاتی تھی، پورا گھڑا صاحب. لیکن گھڑا دیجیے کمرے میں رکھتی تھی، 5 منٹ کے بعد کہ اور پانی لاؤ. لوگ جاتے واقعی گھڑا خالی ہے، پورا گھڑا پی جاتی تھی، لیکن دروازہ بند کر کے ہی پیتی تھی. آسیب تھا اس کے اوپر. کئی گھڑا بھر کے دیتے تھے، دروازہ بند کیا، پھر دروازہ کھولیا اور پانی لاؤ. کمرے میں جا کے دیکھتے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں رہتے تھے، وہ بلرام پور میں پرنسپل تھے. انہوں نے کہا کہ اس کا آسیب ٹھیک ہوگا، میں تعویذ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیجیے، اب پانی ایک قطرہ مت دیجیے اس کو، ایک قطرہ پانی مت دیجیے 1 ہفتے تک. مرے گی نہیں، گھبرائی مت. چیخنے لگی، 1 گلاس دے دو، صرف 1 گلاس، صرف 1 گلاس، صرف 1 گلاس. میں ٹھیک ہو گئی، اب ٹھیک ہو گئی، اب ٹھیک ہو گئی. 2 ہی روز کے بعد جب ٹھیک ہو گئی، بھاگ گیا یہ شارح مفتی شریف اللہ نے جنات کو پکڑ لیا. اس کے بعد دری اٹھائی گئی، وہاں پر ایک نالی تھی اندر نیچے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، پانی اس میں ڈال دیتے تھے. اذ لا مؤثر الا اللہ تعالی بلا وجوب منہ. کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی ہے، تو افادہ علم بلا وجوب منہ.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجوب علم نہیں ہوگا. عادت ہے نا، تو عادت جب ہے تو وجوب علم تو نہیں ہوگا. عادت اور وجوب میں فرق سمجھتے ہیں آپ؟ عادت واجب نہیں ہوتی اور واجب عادت نہیں ہوتی. جو چیز عادت ہوگی وہ واجب نہیں ہوگی، یہ آٹومیٹک آپ سے وہ کام ہو ہی. یہ کھجلانے کی عادت ہے، ایسے سر دم داڑھی کھجلانے ویسے کرتے رہیے. اگر کہہ دیں گے اے ہٹ کر تو ہلٹ رہیں گے، ابھی ڈانٹیں گے. حالانکہ عادت آپ کی ہے، نہیں کرتے. کچھ لوگوں کی عادت لگی رہتی ہے تو واجب نہیں ہوتی. عادت جب ہے تو واجب نہیں ہوتی، لازم نہیں ہوتی. بلا وجوب منہ ولا علیہ، اور اللہ تعالی پر بھی واجب نہیں ہے کہ نظر کے بعد افادہ علم کرے ہی. سمجھ رہے آپ؟ اور نظر کی جانب سے بھی وجوب نہیں ہوگا. بلا وجوب منہ میں ہا ضمیر کا مرجع، منہ میں جو ہا ضمیر مرفوع ہے کون ضمیر ہے؟ منہ میں ہو ہا ضمیر کون سی ہے؟ منہ میں ہو کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ہے کہ منصوب؟ تو منہ میں ہو ضمیر جو مجرور ہے اس کا مرجع یہ نظر کی جانب سے افادہ علم واجب نہیں ہے. آپ کے پاس اس کا جواب ہے نا، کیوں نہیں واجب ہے؟ کیا جواب ہونا؟ نظر کی جانب سے افادہ علم واجب نہیں ہے. کیوں؟ عادی ہے. افادہ علم عادی ہے نا، تو واجب کہاں سے ہوگا؟ جو عادی ہوگا، وہی میں نے کہا شروع میں، جو عادی ہے وہ واجب نہیں، جو واجب ہے وہ عادی نہیں. بلا وجوب منہ میں ہا ضمیر کا مرجع یاد رکھیں گے نا تو مفہوم جلدی سے کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے صاحب؟ ولا علیہ، اور اللہ پر بھی واجب نہیں. یہاں ضمیر انتشار ضمائر ہے تھوڑا سا، اب کیا کیجئے گا، عجمی ہے نا، اور یہ تو کام عربیوں سے بھی ہو جاتا ہے انتشار ضمائر کا، ہے نا. ایک ہی لائن میں کئی ضمیریں ہو ہے، کوئی کسی طرف لوٹ رہی، کوئی کسی طرف لوٹ رہی، کوئی کسی طرف لوٹ رہی ہے نا. منہا علیہا لہا شواہد پڑھا ہے کہیں؟ نہیں پڑھا. منہا علیہا لہا شواہد. تو انتشار ضمائر چلتا ہے، کوئی بہت زیادہ مکروہ نہیں ہے تو مکروہ تنزیہ. نحوی اعتبار سے مکروہ تنزیہ زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو مکروہ تنزیہ کا ارتکاب تو چلتا ہے، خلاف اولا ہے زیادہ سے زیادہ. بلا وجوب منہ ولا علیہ، ہا ضمیر کا مرجع یہاں علیہ میں باری تعالی پر بھی نظر کے بعد علم پیدا کر دینا. ہم کیسے کہیں گے؟ یہ معتزلہ کہیں؟ ہم ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ معتزلہ بولے اس کو کیوں حضرت؟ معتزلہ کہتے ہیں نا ما هو الاصل للعبد واجب علی اللہ تعالی. بندوں کے حق میں جو سوٹ کرے وہ اللہ پر واجب ہے. لیکن یہ ہمارا عقیدہ تو نہیں نا، یہ کس کا ہے؟ معتزلہ کا. ہمارا عقیدہ تو اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر واجب ہو جائے گی تو لازم آئے گا استرار عجز پیدا کرے گا، اور اللہ عجز سے پاک ہے. عجز سے نہیں کہ عجز لفظ ہے، عجز و انکساری ہے، عجز و انکساری. ولا علیہ، ہمارے مولانا ہو گیا. تو امام ابو الحسن اشعری کا نظریہ میرے خیال سے خوب کلیئر سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اصل میں آگے نظریات آئیں گے نا خلط ملط نہ ہو جائے، میں اس لیے تھوڑا سا زور دے رہا ہوں. کبھی کبھی لگے گا نا کل ایک کا فائدہ 5 نظریہ کہنے کے لیے، یہ 4 نظریہ کیوں کہہ رہے؟ کل تو ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم بھی اور آپ بھی الجھیں گے کہ یہ کیا مطلب. اب دیکھیں دوسرا نظریہ، ایک نظریہ ہو گیا. نظر کے ذریعے افادہ علم میں کتنے نظریات ہیں؟ وہ پہلا نظریہ ہو گیا. دوسرا نظریہ پیش خدمت ہے، ارشاد. معتزلہ کہتے ہیں نظر کے بعد جو افادہ علم ہے وہ تولید کی بنیاد پر ہے. تولید ایک پریبھاشا، ایک ڈیفینیشن. تولید کیا؟ واٹ از دا تولید؟ ایک پریبھاشا اور ڈیفینیشن. کیا ہے تولید؟ بندے کا فعل
بندے کا کوئی ایک فعل دوسرے فعل کو وجود بخشے، بندے کا کوئی ایک فعل کسی دوسرے فعل کو وجود بخشے، اس کو کہتے ہیں تولید۔ تو تعریف تو یاد ہو گئی ہوگی، بندے کا کوئی فعل کسی دوسرے فعل کو وجود بخشے، یہ ہے تولید۔ یہ دیکھ رہے ہیں دستی بھی ہل رہی ہے کہ نہیں ہل رہی؟ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، بندے کا ایک فعل اس کی حرکت کو وجود بخشنا۔ یا اور چابی لے لیجیے، ہاں انہوں نے چابی والی مثال دی ہے، دیکھیے کا حرکت المفتاح بحرکت الید۔ اچھا جیسے مفتاح کی حرکت ہاتھ کی حرکت سے، کنجی کی حرکت ہل رہا ہاتھ، لیکن ہاتھ کی حرکت کنجی کی حرکت کو وجود بخش رہی ہے۔ ہاتھ کی حرکت کنجی کی حرکت کو وجود بخش رہی ہے، یہ ہے تولید۔ یہ تعریف ہو گئی۔ تولید کی تعریف کیا ہوئی؟ ایک فعل دوسرے فعل کو وجود بخشے، ایسے اپنے کہہ لیجئے جیسے بھی کہہ سکیں، بات کہیے ڈھنگ کی کہہ لیجیے، ہے نا؟ چلیے، تو یعنی نظر یہ فعل عبد ہے، اور یہ فعل عبد جب جب وجود میں آئے گا نا تو علم آ ہی جاتا ہے، قطعیت علم پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تو بندے کا کوئی رول نہیں ہے، یہ فعل تولید کی بنیاد پر ہو رہا ہے، فعل تولید کی بنیاد پر۔ اس میں ایک حیثیت سے بندے کو مؤثر مانا جا رہا ہے۔ فرق سمجھ، ابو الحسن اشعری، ان میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ بندے ہی کو مؤثر مان رہے ہیں، کون؟ حضرات معتزلہ بندے ہی کو مؤثر۔ اب کیوں نہ مانے؟ ان کا تو عقیدہ ہے نا۔ کیا ہے عقیدہ؟ بندہ اپنے فعل کا خالق بولتے ہیں نا، تو اب ان سے کیا شکوا؟ اس نظریے کو پڑھنے کے بعد آپ الجھیں گے کیوں؟ ٹھیک ہے، صحیح تو کہہ رہے ہیں، ان کا نظریہ یہ عقیدہ ہی یہی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، ان کا تو یہی عقیدہ ہی جی۔ ان سے آپ لڑیں گے، ارے تو بندہ خالق ہو جائے گا آپ کے اس عقیدے میں، تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں، یہ تو ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے۔ توہین خدا اور توہین رسول کیا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے؟ یہ کون اٹھا ہند شمالی کی زمین سے؟ بولو بھائی، توہین خدا اور رسول کیا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے؟ خدا اور رسول کی توہین کرنا یہ ان کا عقیدہ ہے، کیا جائز ہے ان کے نزدیک؟ نہیں۔ توہین خدا اور توہین رسول کرنا یہ دیوبندیوں کا عقیدہ؟ بولیے صاحب صاحب، نہیں۔ اگر ہوتا تو وہ کہتے کا ہو گیا، اگر ہمارے حضرت نے لکھا تو کا ہو گیا، ایسے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتے وہ نہیں، حضرت کا مطلب ہی نہیں ہے یہ، مطلب آپ لوگوں نے سمجھے نہیں، آپ نے گڑھ لیا ہے۔ پتہ چلا، اس کو کہیں شیئر مت کیجیے، یاد رکھیے شیئر کرنے والی بات نہیں، جو حالات ہیں آپ لوگ خود سوچیے اپنے سینس سے، میرے سینس سے نہیں، بالکل بولیے گا کھڑلے سے بولیے گا، مجھ کو بولیے گا۔ خدا اور رسول کی توہین کرنا کیا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہوتا تو تعویل توجیہ کیوں کرتے؟ جیسے ان کا عقیدہ ہی ہے کیا؟ خالق ماننا، کس کو؟ بندے کو اپنے فعل کا خالق ماننا۔ ان سے جب کیا ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو کیا ہو گیا؟ یہ تو ہم کرتے ہی رہتے، ہم تو ہمارا نظریہ ہے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے۔ تو اگر کہیں وسیلہ لازم آئے تو ہم کو کوئی آ کے کہے گا نہیں وسیلہ لازم آ گیا، تو کیا ہوا؟ ہمارا عقیدہ جائز ہے۔ ہم یہ نہ بولیں گے، کہیں گے اچھا وسیلہ لازم آ گیا، رکیے تو بتاتے ہیں شاید، نہیں اس چکر میں کیوں پڑیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے وسیلہ بنانا جائز ہے، اب تک ہوئے وسیلہ۔ خیر، دو نظریہ ہو گیا صاحب۔ تیسرا نظریہ، حکما
کا نظریہ ہے کہ نظر کے ذریعے جو حصول علم آ جاتا ہے، بعد نظر جو حصول علم آ جاتا ہے، وہ اعداد کی بنیاد پر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نظر ذہن کو کے لیے ماحول بنا دیتی ہے، ذہن انسانی کے لیے نظر ماحول بنا دیتی ہے۔ جب ماحول بنا دیتی ہے تو فوراً علم آ کر کے چھپ جاتا ہے ذہن پر، زبان اسی کو بول دیتی ہے۔ تو یہ بھی مؤثر مان رہے ہیں، یہ بھی مؤثر ہی نہ مان رہے ہیں جی۔ حکما جو ہیں، فلاسفہ کے حکما، یہ کیا کہتے ہیں؟ نظر جب انسان یعنی صغرا کبرا کی ترتیب دیتا ہے بندہ، تو یہ ترتیب جو ہے ذہن کے لیے ایک ماحول تیار کر دے، ایک ماحول بنا دیتی ہے ذہن کے لیے۔ کیا ماحول؟ یعنی جھاڑو لگا دیتی ہے، ذہن کو کلین کر دیتی ہے، اس پر نتیجہ فوراً آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، نتیجہ آ کر کے فوراً بیٹھ جاتا ہے، فیضان نتیجہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا نظر ہی کو یہ مفید علم مان رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا لہجہ بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے۔ دیکھیں صاحب، انہوں بے طریق الاعداد کہہ رہے ہیں نظر جب بندہ تیار کرتا ہے، نظر تیار کرنے کا مطلب ہاں صغرا کبرا کی ترتیب، یہ نظر نہیں، نظر ہوئی صغرا کبرا کی ترتیب و امور معلومہ للتعدی الى مجہول کا نام ہے نظر۔ فإنه يعد الذهن اعدادا تاما ويفيض عليه اهل النتيجہ من عام الفیض۔ اب الگ ہو گئے تھوڑا سا یہ، جب ماحول تیار ہو جاتا ہے تو پروردگار کی جانب سے اس پر فیضان نتیجہ ہو جاتا ہے۔ ان میں اور ابو الحسن اشعری میں کیا ہوا؟ وہ بھی اللہ کو مؤثر مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مؤثر۔ دیکھ رہے ہیں عام میں فیض، عام میں فیض جس کا فیضان، وہ کون ذات ہے؟ باری تعالیٰ ذات ہے، عام میں فیض۔ آگے تھوڑا سا الگ ہو جا رہے ہیں، وجوباً، وہ عادتاً مانتے ہیں، یہ وجوباً مانتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ میں فرق کی بنیاد پر زیادہ پریشان رہتا ہوں کہ فرق نہیں کرتے، بعد میں بڑا آ کے الجھتے ہیں لڑکے، جن کو امتحان ڈھنگ سے دینا رہتا ہے وہ بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں، دارالفتن جا کے الجھے رہتے تھے، فرق نہیں لگ رہا ہے۔ میں آج تم کو سمجھ رہا فرق نہیں لگا، جب پڑھا رہے تھے تو سنبے نہیں کیے قاعدے سے۔ ہوتا یہ سب پڑھاتے ہیں تو سنتے نہیں قاعدے سے، جب تیاری کرنا پڑتی ہے یا تکرار کراتے ہیں ہاسٹل میں، تو وہاں جب کوئی پوچھتا ہے کہ کیا فرق ہے، وہاں تاؤ سے پوچھتا ہوگا کوئی کیا فرق ہے، کچھ فرق نہیں ہے، تب پریشان ہوتے ہیں، تب لپیٹ کی کتاب ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں کہیں ٹکرا گئے تو وہ دن الجھن کا ہوتا ہے ہمارے لیے بھی، ہمارا بھی ذہن ہٹا رہتا ہے۔ اس لیے میں زور دے رہا ہوں، ہو سکے تو مولانا لکھ رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، لکھ لیا کیجیے، موبائل پہ لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی دے دیجیے گا حکم ان بطریق الاعداد فإنه يعد الذهن، ذہن کو یہ اعداد تام، ماحول کامل عطا کر دیتا ہے، ماحول کامل، اعداد تام۔ جب ماحول کامل ہے مولانا، اب فیضان نتیجہ ہو جاتا ہے، لیکن وجوباً ہوتا ہے۔ اور وہ اشعری کیا کہتے ہیں؟ عادت ہوتا ہے۔ تو تین نظریے سامنے آئے، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ہے جسے شبہ ہو تینوں میں فرق نہیں ہے؟ بول دو، جتنا پڑھو ڈھنگ سے پڑھو، پھر دیکھا جائے گا۔ جی بولو بھائی، کوئی دقت؟ اب تینوں کا خلاصہ کیا ان کا؟ اب تین میں کیا خلاصہ بیان کریں گے؟ ابو الحسن اشعری کا ہے وہ عادتاً مانتے ہیں، وجوباً نہیں مانتے ہیں، فیضان نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کہ فیضان نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن وجوباً ہے، فرق نہیں ہوا۔ اب کیا خلاصہ اس میں؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہو تو اس میں ہم خلاصہ کریں۔ اور حکمہ جو ہے، حکمہ ہو گیا، اور وہ جناب تولید سے مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مؤثر نہیں مان رہے ہیں، کس کو مان رہے ہیں؟ بندے کی مؤثر مان رہے ہیں۔ ہو گیا خلاصہ کیا؟ ابھی اتنی باتیں لمبی کہاں ہوئی کہ میں خلاصہ ذکر کرنے، سب خلاصہ ہی تو بول رہا ہوں، بیچ میں ادھر ادھر کی بات تھوڑا کر دیتا ہوں، باقی خلاصہ ہی تو ہے۔ خلاصہ کے علاوہ کیا بول پائیں گے ہم یہاں پر اس کتاب میں؟ تھوڑا سا ماحول بناتے ہیں خالی ہلکا سا، چلیے ٹھیک ہے صاحب۔
تین نظریہ ہو گیا، بس کریں.